الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نویت سنت الاعتکاف۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، جب بھی داخل مسجد ہوا کریں تو یاد کر کے اعتکاف کی نیت کر لیا کریں کہ جب تک مسجد میں رہیں گے اعتکاف کا ثواب ملتا رہے گا، اور ضمناً مسجد میں کھانا پینا، سونا، سحر و افطار، آب زمزم شریف وغیرہ پینا، یہ سب کچھ جائز ہو جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان شفاعت نشان ہے، جو شخص صبح و شام مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، بروز قیامت اسے میری شفاعت پہنچ کر رہے گی۔ شفاعت کرے حشر میں جو رضا کی، شفاعت کرے حشر میں جو رضا کی، شفاعت کرے حشر میں جو رضا کی، سوا تیرے کس کو یہ قدرت ملی ہے، سوا تیرے کس کو یہ قدرت ملی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا سیدی، یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے حصول ثواب کی خاطر بیان سننے سے پہلے اچھی نیتیں کر لیتے ہیں کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملہ، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اور جتنی اچھی نیتیں زیادہ ہوں گی اتنا ثواب بھی زیادہ ہوگا۔ تو نگاہ نیچی کیے خوب کان لگا کر بیان سنوں گا، نیت کر لیجئے کہ نگاہ نیچی کے خوب کان لگا کر بیان سنوں گا، ٹیک لگا کر بیٹھنے کے بجائے علم دین کی تعظیم کی خاطر جہاں تو ہو سکا 2 زانوں بیٹھوں گا، ضرورتاً سمٹ سرک کر دوسروں کے لیے جگہ کشادہ کروں گا، دھکا وغیرہ لگا تو صبر کروں گا۔ صلو علی الحبیب، اذکر اللہ، توبوا الی اللہ وغیرہ سن کر ثواب کمانے اور صدا لگانے والوں کی دل جوئی کے لیے بلند آواز سے جواب دوں گا۔ بعد بیان خود آگے بڑھ کر سلام و مصافحہ اور انفرادی کوشش کروں گا کہ کہیں بھی ہوں
کوئی بھی سنتوں پر اجتماع ہو یا مدنی درس ہو، مسجد درس یا چوک درس، کہیں بھی بہرحال ہو، انفرادی کوشش یہ اپنی گرہ سے باندھ لیجئے کہ آج دعوت اسلامی کا جو یہ پیغام 200 ممالک میں جو پہنچا ہے، تو انفرادی کوشش کا اس میں بہت بڑا کردار ہے، کیونکہ بسا اوقات مبلغ کا بیان سن کر، درس فیضان سنت سن کر، یا امیر اہل سنت کے جو اور کتب و رسائل ان کا درس سن کر سننے والے کا دل تو مائل ہوتا ہے، اگر انفرادی کوشش کے ذریعے اس پر ہاتھ رکھ دیا جائے، انفرادی کوشش اس پر کر دی جائے، تو اب جو ہے نا یہ عملاً دعوت اسلامی سے وابستہ ہو جاتا ہے، اور اب جو ہے نا یہ اسے قریب آنے کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ تو بہرحال کہیں بھی ہوں انفرادی کوشش ہمیں کرتے رہنی چاہیے۔ اچھا، صرف درس و بیان بھی نہیں، بلکہ کہیں بھی ہوں کہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ مسلمان جہاں بھی ہو وہ مبلغ ہے۔ تو ہم الحمدللہ عز و جل مسلمان ہیں، اللہ تعالی ہمیں اس پہ استقامت عطا فرمائے، ہمارا ایمان سلامت رکھے، خاتمہ بالخیر فرمائے۔ تو بہرحال مسلمان جہاں بھی ہو وہ مبلغ ہے۔ اب مبلغ کے لیے یہ ضروری نہیں کہ ایک مجمع ہو تو اسی میں بیان کرے، یا چند افراد ہو تو اسی میں بیان کرے، نہ، یہ ضروری نہیں، کہیں بھی وہ مبلغ ہے، چاہے ایک شخص ہو، اس پر وہ انفرادی کوشش کرے، اور انفرادی کوشش کے ذریعے اسے نماز کی دعوت دے، اسے سنتوں پر عمل کرنے کی ترغیب دلائے، اسے گناہوں سے بچنے کا ذہن دے، اسے نیکی کی دعوت دے۔ تو بہرحال انفرادی کوشش ایک بہترین ذریعہ ہے مدنی ماحول بڑھانے کا، لوگوں میں نیکی کی دعوت عام کرنے کا۔ صلو علی الحبیب، توبوا الی اللہ، صلو علی الحبیب۔ حضرت سیدنا زید بن سعنہ رضی اللہ تعالی عنہ جو اسلام لانے سے پہلے ایک یہودی عالم تھے، انہوں نے ایک بار خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے کچھ کھجوریں خریدی تھیں۔ کھجوریں دینے کی مدت میں ابھی 2-3 دن رہتے تھے کہ انہوں نے، حضرت زید بن سعنہ نے، جو کہ اسلام نہیں لائے تھے، تو اس وقت انہوں نے مسجد میں خاتم الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا دامن و چادر پکڑ کر نہایت تیز نظروں سے آپ علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کی طرف دیکھتے ہوئے یوں کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، عبد المطلب کی ساری اولاد کا یہی طریقہ ہے کہ تم لوگ ہمیشہ لوگوں کے حقوق ادا کرنے میں دیر لگایا کرتے ہو، اور ٹال مٹول کرنا تم لوگوں کی عادت بن چکی ہے۔ یہ منظر دیکھ کر حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نہایت غضبناک نظروں سے گھورتے ہوئے زید بن سعنہ سے کہا، اے خدا کے دشمن، کیا تو خدا کے رسول سے ایسی گستاخی کر رہا ہے؟ خدا کی قسم، اگر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ادب کا لحاظ نہ ہوتا تو میں ابھی اپنی تلوار سے تیرا سر اڑا دیتا۔
یہ سن کر خاتم الانبیاء نبی آخر الزماں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بطور عاجزی فرمایا، اے عمر تم کیا کہہ رہے ہو؟ تمہیں تو یہ چاہیے تھا کہ مجھے ادائے حق کی ترغیب دے کر اور اس کو نرمی کے ساتھ تقاضا کرنے کی ہدایت کر کے ہم دونوں کی مدد کرتے. یعنی ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام یہ فرما رہے ہیں کہ اے عمر تمہیں چاہیے تھا کہ تم مجھے اس کا حق دینے کی ترغیب دیتے اور زید بن ثانہ سے کہتے کہ تم نے جو یہ تقاضا کیا یہ نرمی سے کرتے اور اس طرح ہم دونوں کی مدد کرتے. پھر آپ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا کہ اے عمر زید بن ثانہ کو اس کے حق کے برابر کھجورے دے دو اور کچھ زیادہ بھی دے دو. اب جب حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے حق سے زیادہ کھجوریں دیں تو انہوں نے کہا، اے عمر میرے حق سے زیادہ کھجوریں کیوں دے رہے ہو؟ تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، چونکہ میں نے ٹیڑھی نظروں سے دیکھ کر تمہیں خوفزدہ کر دیا تھا، اس لیے امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے تمہاری دل جوئی کے لیے تمہارے حق سے کچھ زیادہ دینے کا مجھے حکم دیا ہے. یہ سن کر انہوں نے کہا، زید بن ثانہ نے کہا، اے عمر کیا تم مجھے پہچانتے ہو کہ میں کون ہوں؟ تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا نہیں. کہا زید بن ثانہ نے کہا، میں یہودیوں کا عالم زید بن ثانہ ہوں. تو امیر المؤمنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، تو پھر تم نے رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایسی گستاخی کیوں کی؟ تو انہوں نے جواب دیا، اے عمر دراصل بات یہ کہ میں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام میں موجود نبوت کی تمام نشانیاں پہچان لی تھیں، مگر 2 نشانیوں کے بارے میں مجھے ان کا امتحان کرنا باقی تھا. ایک، ان کی قوت برداشت ان کے غضب پر غالب رہے گی، اور دوسری نشانی، جس قدر زیادہ ان کے ساتھ جہالت کا برتاؤ کیا جائے گا اسی قدر ان کا حلم یعنی صبر و تحمل بڑھتا جائے گا. تو چنانچہ میں نے ان دونوں نشانیوں کو بھی ان میں دیکھ لیا، اور اے عمر آپ گواہ ہو جائیں کہ میں اللہ تبارک و تعالی کے رب ہونے، اسلام کے دین ہونے اور محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نبی ہونے پر راضی ہوا. میں بہت ہی مالدار آدمی ہوں، آپ گواہ ہو جائیں کہ میں نے اپنا آدھا مال نبی آخر الزماں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امت پر صدقہ کر دیا. پھر یہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور کلمہ پڑھ کر دامن اسلام سے وابستہ ہو گئے. تیرے اخلاق پر قرباں، تیرے اوصاف پر واری، مسلمہ کیا عدو بھی تیرا قائل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی یا رسول اللہ میں آپ کے عمدہ اوصاف اور اچھے اخلاق پر قربان جاؤں کہ آپ کے اخلاق حسنہ اور اوصاف حمیدہ سے اپنے تو اپنے غیر بھی متاثر تھے. اور سیدی اعلیٰ حضرت کیا خوب فرماتے ہیں، دشمنوں کی آنکھ میں بھی پھول تم، دوستوں کی نظر میں، دوستوں کی بھی نظر میں خار ہم. دشمنوں کی آنکھ میں بھی پھول تم، دشمنوں کی آنکھ میں بھی پھول تم، دشمنوں کی آنکھ میں بھی پھول تم،
دوستوں کی آنکھ میں بھی خار ہم. یعنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو وہ پیارے پیارے اخلاق کے اعلیٰ معیار ہیں کہ دوست تو دوست، آپ تو اپنے دشمنوں کے نظر میں بھی پھول تھے کہ کفار جفاکار جو کہ اسلام کے دشمن تھے، مگر وہ بھی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو صادق و امین کہتے تھے. اور کبھی کوئی کافر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مبارک اخلاق کے بارے میں کچھ بول نہیں سکا. بلکہ ایک بار غورث بن حارث بدبخت کافر نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو شہید کرنے کے ارادے سے آپ ہی کی تلوار لے کر آپ ہی کی تلوار نیام سے کھینچ لی. جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نیند سے بیدار ہوئے تو غورث کہنے لگا کہ محمد اب کون ہے جو آپ کو مجھ سے بچا لے گا؟ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ. نبوت کی ہیبت سے تلوار اس کے ہاتھ سے گر پڑی اور ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تلوار ہاتھ میں لے کر فرمایا کہ بول اب تجھ کو کون میرے ہاتھ سے بچانے والا ہے؟ تو غورث گڑ گڑا کر کہنے لگا کہ آپ ہی میری جان بچا دیں. تو رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس کو چھوڑ دیا اور معاف فرما دیا. چنانچہ غورث اپنی قوم میں آ کر کہنے لگا کہ لوگو میں ایسے شخص کے پاس سے آیا ہوں جو دنیا کے تمام انسانوں میں سب سے بہتر ہے. تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو اپنے دشمنوں کی نظر میں بھی پھول ہیں، جبکہ ہم وہ انسان ہیں کہ جو اپنی بے عملی و بد اخلاقی کی وجہ سے اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کی نظر میں بھی کانٹا یعنی برے ہیں. تو دشمنوں کی آنکھ میں بھی پھول تم، دوستوں کی بھی نظر میں خار ہم. دشمنوں کی آنکھ میں بھی پھول تم، دشمنوں کی آنکھ میں بھی پھول تم، دوستوں کی بھی نظر میں خار ہم، دوستوں کی بھی نظر میں خار ہم. صلو علی الحبیب، توبوا الی اللہ، صلو علی الحبیب. تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز وجل ہم مسلمان ہیں. مسلمان کے لیے ہر معاملے میں اپنے پیارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ پیروی کے لیے ایک بہترین نمونہ ہے، جسے دل و جان سے اپنانے سے ہر مسلمان دنیا و آخرت کی کامیابیاں حاصل کر سکتا ہے. اور نبی آخر الزمان خاتم الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مبارک اخلاق ایسے ہیں کہ جن کو ان کا رب عز و جل قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے. چنانچہ 29ویں پارے سورہ قلم کی آیت نمبر 4 میں اللہ تبارک و تعالی نے یوں ارشاد فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. ترجمہ قرآن، ترجمہ کنز الایمان، اور بے شک
تمہاری خوبوں بڑی شان کی ہے۔ اس آیت مبارکہ کے تحت خزائن العرفان میں ہے کہ ام المؤمنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے دریافت کیا گیا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا سید دو عالم نور مجسم سراپا جود و کرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا خلق قرآن ہے۔ سیدی اعلیٰ حضرت نے فرمایا تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیری خلق کو حق نے جمیل کیا، تیری خلق کو حق نے جمیل کیا، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شاہ، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شاہ، تیرے خالق حسن و ادا کی قسم، تیرے خالق حسن و ادا کی قسم۔ یعنی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی مبارک عادات و اطوار کو قرآن کریم میں عظیم یعنی بہت بڑا فرمایا، یعنی آپ کے عادت و اطوار کو بڑا فرمایا قرآن عظیم میں، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ظاہری سراپا کو بھی انتہائی حسن و جمال عطا فرمایا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری پیاری اداؤں کو پیدا کرنے والے رب کی قسم کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جیسا حسین و جمیل نہ پہلے کبھی ہوا اور نہ آئندہ کبھی ہو سکتا ہے۔ مشہور صحابی رسول نعت گو شاعر حضرت سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی بارگاہ رسالت میں کیا خوب عرض کرتے ہیں، صلو علی الحبیب وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ یعنی یا رسول اللہ، میں نے میری آنکھوں نے آپ جیسا حسین کبھی نہیں دیکھا۔ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، اور آپ جیسا جمیل کسی عورت نے نہیں جنا۔ خلقت مبرأ من کل عیب، یعنی آپ جو ہے وہ ہر عیب سے مبرہ پیدا کیے گئے۔ کأنک قد خلقت کما تشاء، گویا کہ آپ اس طرح پیدا کیے گئے جیسا کہ آپ چاہتے تھے۔ سبحان اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سنا آپ نے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو کس قدر عمدہ اخلاق کا پیکر بنایا ہے کہ کوئی لاکھ دل دکھاتا، بدتمیزی کرتا، بد اخلاقی پر اتر آتا، حق طلب کرنے میں بے ادبی کر جاتا، خاندان والوں کو برا بھلا کہہ ڈالتا، الغرض بد اخلاقی کی تمام حدیں پار ہی کر ڈالتا، مگر قربان جائیے کہ حسن اخلاق کے پیکر محبوب رب اکبر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے خلق عظیم پر کہ اینٹ کا جواب پتھر سے دینے کے بجائے ہمیشہ حلم و بردباری، صبر و استقامت اور نرمی سے کام لیتے۔ بد اخلاقی کرنے والے کو ڈانٹنے، مارنے، دھمکیاں دینے، گھورنے یا اس سے کسی بھی قسم کی بد اخلاقی کرنے کا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے تصور ہی نہیں کیا جا سکتا، بلکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام تو بد اخلاقی سے پیش آنے والے پر بھی لطف و کرم کی بارشیں فرماتے اور اسے اپنی حسین اداؤں کا قیدی بنا لیتے۔
الحمدللہ عز و جل آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے انہی اخلاق کریمانہ کی برکتوں سے فیض یاب ہو کر بے شمار غیر مسلموں نے اسلام قبول کیا، اور پھر ان کی اس خوبصورت انداز میں تربیت فرمائی کہ دنیا بھر میں ہر طرف اسلام کی روشنی پھیلی، اور آج 1400 سال گزرنے کے باوجود دنیا میں اسلام کی شمعیں فروزاں ہیں۔ آج دیکھیں ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا حسن اخلاق دیکھیں کہ کتنے کفار مسلمان ہوئے ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن اخلاق دیکھ کر، اور آج بھی 1400 سال گزر گئے، اسلام کی شمع فروزہ ہے، اسلام کا یہ باغ جو ہے وہ لہلہاتا نظر آ رہا ہے۔ اور کیوں نہ کہ مسلمان یہ دین تا قیامت رہے گا، اب کوئی نیا دین نہیں آئے گا، کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، کوئی نئی شریعت نہیں آئے گی، کوئی نئی کتاب اللہ نہیں آئے گی، کہ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آخری نبی ہیں، یہ تشریف لا چکے، اور اب کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ بہرحال تو میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مبارک حسن اخلاق کو سامنے رکھتے ہوئے آج ہم اپنا محاسبہ کریں کہ اپنے ذاتی دشمنوں کو معاف کر دینے کا یہ جذبہ کیا ہم غلامان مصطفیٰ کے اندر بھی ہے؟ ہم دعویٰ تو کرتے نا کہ ہم غلامان مصطفیٰ ہیں، تو کیا ہمارے اندر اپنے ذاتی دشمنوں کو معاف کر دینے کا جذبہ ہے؟ ہم خود تو بڑی بڑی غلطیاں کر کے دوسروں سے معافی کی امید رکھتے ہیں، مگر کیا ہم نے اپنی حق تلفی ہو جانے کے بعد کبھی کسی معافی کے طلبگار پر شفقت و مہربانی کرتے ہوئے اپنی انا فنا کر کے کیا اپنے اس مسلمان بھائی کا عذر قبول کیا اور اسے معاف کر کے کیا ہم نے اجر و ثواب کمایا، یا شیطان کے ہاتھوں کھلونا بن کر معاذ اللہ گالی گلوچ کر کے یا عار دلا کر اس مسلمان کی عزت کی دھجیاں اڑا دی؟ فرامین مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سنیے اور با اخلاق مسلمان بننے کی کوشش کیجیے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، بے شک بد اخلاقی اور بد کلامی اسلام میں سے نہیں، اور بے شک لوگوں میں اسلام کے اعتبار سے سب سے اچھا وہ ہے جو ان میں زیادہ اچھے اخلاق والا ہے۔ بے شک فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، بے شک تم میں سے مجھے سب سے زیادہ محبوب اور آخرت میں میرے سب سے زیادہ قریب وہ شخص ہوگا جو تم میں بہترین اخلاق والا ہوگا، اور تم میں سے مجھے سب سے زیادہ ناپسند اور آخرت میں مجھ سے زیادہ دور وہ شخص ہوگا جو تم میں بدترین اخلاق والا ہوگا۔ استغفر اللہ، اللہ ہمیں محفوظ رکھے۔ تو میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں ہر حال میں اپنے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سیرت و کردار اپنے لیے نمونہ عمل بنائیں، اپنے اخلاق سنوارنے کی کوشش جاری رکھنی چاہیے۔ احیاء العلوم میں کہ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، خلق یعنی عادت نفس میں راسخ ایک ایسی کیفیت کا نام ہے۔ ان خلق کی تعریف بیان کرتے ہیں امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہ خلق کیا ہے، عادت کیا ہے۔ تو خلق
یعنی عادت نفس میں راسخ ایک ایسی کیفیت کا نام ہے جس کی وجہ سے اعمال بآسانی صادر ہوتے ہیں اور انہیں عملی جامہ پہنانے میں غور و فکر کی حاجت نہیں ہوتی، یعنی غور و فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اب چاہے یہ عادت اچھی ہو یا بری، اگر نفس میں موجود کیفیت ایسی ہو کہ اس کے باعث اچھے افعال اس طرح ادا ہوں کہ وہ عقلی اور شرعی طور پر پسندیدہ ہوں تو اسے حسن اخلاق کہتے ہیں، اور اگر اس سے برے افعال اس طرح ادا ہوں کہ وہ عقلی اور شرعی طور پر ناپسندیدہ ہوں تو اسے بد اخلاقی سمجھا جائے گا۔ اور اپنے اخلاق سنوارنے، با اخلاق بننے کی ترغیب دلاتے ہوئے خود رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں احسن خلقک، یعنی اپنے اخلاق سنوارو، یعنی تو ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس کا ارشاد فرما رہے ہیں، اس کا حکم دے رہے ہیں۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے امت محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو نیک اور با اخلاق مسلمان بننے کے لیے کچھ سوالات عطا فرمائے ہیں جنہیں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی اصطلاح میں مدنی انعامات کہا جاتا ہے، جو کہ عام اسلامی بھائیوں کے لیے 72 ہیں، اسلامی بہنوں کے لیے 63 ہیں، طلبہ کے لیے الگ ہیں، مدنی منوں کے لیے الگ ہیں، بہرحال خصوص اسلامی بھائیوں کے لیے بھی الگ ہیں۔ تو بہرحال یہ امیر اہل سنت نے اچھا مسلمان بننے، اخلاق کا پیکر بننے، نیک بننے کے لیے، با اخلاق بننے کے لیے یہ مدنی انعامات کا خزانہ عطا فرمایا ہے۔ اور امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے مدنی انعامات میں با اخلاق بننے کا کیسا پیارا انداز ارشاد فرماتے ہیں۔ ایک سوال اس میں یہ ہے کہ کیا آج آپ نے گھر میں اور باہر ہر چھوٹے بڑے سے آپ اور جی کہہ کر بات کی؟ نیز کیا آج آپ نے آتے جاتے گلیوں میں کھڑے بیٹھے مسلمانوں کو سلام کیا؟ اور امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ خود اپنے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ میں ایک دن کے بچے کو آپ کہہ کر ہی مخاطب کرتا ہوں۔ تو میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اگر آپ با اخلاق مسلمان بننا چاہتے ہیں، با کردار بننا چاہتے ہیں، تو مدنی انعامات پر عمل کیجیے اور روزانہ فکر مدینہ کریں۔ فکر مدینہ اپنا محاسبہ، دیکھیں روزانہ جب غور و فکر ہوگا نا کہ کیا آج یہ فلاں کام کیا آج فلاں کام سے بچے، کیا آج فلاں گناہ سے بچے، کیا آج آپ نے مسجد میں جو ہے نا وہ 5 نمازیں تکبیر اولیٰ کے ساتھ ادا کی، کیا آج آپ نے اشراق چاش ادا کی، کیا آج آپ نے اوابین ادا کی، کیا آج آپ نے سورہ ملک کی تلاوت کی، کیا آج آپ نے 313 بار درود پاک پڑھے، یہ بہرحال 72 مدنی انعامات ہیں۔ تو جب محاسبہ ہوگا، غور و فکر ہوگی، تو اس سے تنظیم اصطلاح میں مدنی انعامات کی اصطلاح میں سے فکر مدینہ کہتے ہیں۔ تو اگر روزانہ فکر مدینہ ہوگی نا، تو آج اگر کوئی اچھا کام نہیں کیا، کوئی نیک کام نہیں کیا، کوئی نیکیوں میں اضافے والا کام نہیں کیا، یا مثال کے طور پر جو یہ ابھی سوال میں نے عرض کی کہ کیا آج آپ نے سلام کیا یا ہر چھوٹے بڑے سے جی کہہ کر بات کی یا آپ کہہ کر بات کی، آج اگر اس پر عمل نہیں کیا، اب جب فکر مدینہ کریں گے تو بہرحال یہ آئے گا نا دماغ میں، یہ سوال آئے گا ذہن میں کہ یار آج میں نے اس پر عمل نہیں کیا، چلے میں کل انشاءاللہ اس پر عمل کروں گا۔ تو یہ فکر مدینہ کی برکت ہے، غور و فکر کرنے کی برکت ہے، اپنا محاسبہ کرنے کی برکت ہے کہ انشاءاللہ عز و جل اس سے بندے کو نیکیاں بڑھانے کا ذہن بنتا ہے، اور ایک پتہ چلے گا نا کہ آج میں نے یہ کام نہیں کیا اور آج میں نے یہ کام کیا ہے جو مجھے نہیں کرنا تھا، جو مجھے نہیں کرنا چاہیے، تو اب اسے بچنے کا ذہن بنے گا۔
تو فکر مدینہ ایک بہترین ذریعہ ہے مدنی انعامات پر عمل کرنے کے لیے. تو اب نیت کیجئے کہ انشاءاللہ عز و جل ہم 72 مدنی انعامات پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ, اور روزانہ فکر مدینہ کریں گے. چاہے ایک ہی مدنی انعام پر عمل ہو, فکر مدینہ لازمی کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل. روایت میں ہے کہ نرمی جس شے میں ہوتی ہے اس کو زینت دیتی ہے, اور جس چیز سے نرمی نکال لی جاتی ہے اس کو عیب دار بنا دیتی ہے. فلاح و کامرانی نرمی و آسانی میں, ہر بنا کام بگڑ جاتا ہے نادانی میں. ڈوب سکتی ہی نہیں موجوں کی طغیانی میں, جس کی کشتی ہو محمد کی نگہبانی میں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. آئیے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے ایک واقعہ سنتے ہیں. جب دعوت اسلامی کا ہفتہ وار سنت و بھرا اجتماع دعوت اسلامی کے اولین مدنی مرکز ہفتہ وار سنت و بھرا اجتماع جب گلزار حبیب گلستان شفیع اکاڑوی میں ہوتا تھا, یہ باول مدینہ کراچی میں موجود ہے, سولجر بازار. تو امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ اجتماع میں شرکت کے لیے اسلامی بھائیوں کے ساتھ جب کسی سینما گھر کے قریب سے گزرے تو ایک نوجوان جو فلم کا ٹکٹ لینے کی غرض سے قطار میں کھڑا تھا, لائن میں کھڑا تھا, تو اس نے معاذ اللہ بلند آواز سے امیر اہل سنت کو مخاطب کر کے کہا, مولانا بڑی اچھی فلم لگی ہے, آ کر دیکھ لو. تو اس سے پہلے کہ ساتھ جو اسلامی بھائی تھے وہ جذبات میں آ کر کچھ بولتے, امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے بلند آواز سے سلام کیا, اور قریب پہنچ کر بڑی ہی نرمی کے ساتھ انفرادی کوشش کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ میں فلمیں نہیں دیکھتا, البتہ آپ نے مجھے دعوت پیش کی تو میں نے سوچا کہ آپ کو بھی دعوت پیش کروں. ابھی انشاءاللہ عز و جل گلزار حبیب مسجد میں سنت و بھرا اجتماع ہوگا, آپ سے شرکت کی درخواست ہے. اگر آپ ابھی نہیں آ سکتے تو پھر کبھی ضرور تشریف لائیے گا. پھر امیر اہل سنت نے اسے ایک عطر کی شیشی تحفے میں پیش کی. چند سال بعد امیر اہل سنت کی بارگاہ میں سنتوں کے عامل ایک اسلامی بھائی امامہ سجائے حاضر ہوئے, داڑھی بھی تھی, امامہ بھی تھا, حاضر ہوئے اور کچھ اس طرح سے عرض کی, حضور چند سال قبل ایک نوجوان نے آپ کو معاذ اللہ فلم دیکھنے کی دعوت دی تھی, اور آپ نے کمال ضبط کا مظاہرہ کرتے ہوئے ناراض ہونے کے بجائے اجتماع میں شرکت کی دعوت دی تھی. تو وہ نوجوان میں ہی ہوں کہ میں آپ کے عظیم حسن اخلاق سے بے حد متاثر ہوا اور ایک دن اجتماع میں آ گیا. پھر آپ کی نظر کرم ہو گئی اور الحمدللہ عز و جل میں گناہوں سے توبہ کر کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو گیا. تو میٹھے اسلامی بھائیو, دیکھا آپ نے کہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے اپنی ذات کے لیے انتقام نہیں لیا, بلکہ صبر کیا, اور اتنی سخت بات کہنے والے کے ساتھ بھی حسن اخلاق سے پیش آئے. اور آپ کے حسن اخلاق کی برکت سے وہ شخص گناہوں بھری زندگی چھوڑ کر نیکیوں کے راستے پر گامزن ہو گیا. اب دیکھیں نا, جبھی تو یہ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول آج کہاں سے کہاں تک پہنچ گیا. یہ امیر اہل سنت کی انفرادی کوشش کا نتیجہ ہے.
یہ ان کی نیکی کی دعوت دینے کا نتیجہ ہے، یہ ان کے صبر کا نتیجہ ہے، یہ ان کے حسن اخلاق کا نتیجہ ہے کہ آج دعوت اسلامی کا مدنی ماحول کہاں سے کہاں تک پہنچ گیا، اس کا پیغام کہاں سے کہاں تک پہنچ گیا۔ اللہ تعالیٰ امیر اہل سنت کو درازی عمر بالخیر عطا فرمائے، ان کا سایہ ہمارے سروں پر دراز فرمائے۔ تو میٹھے اسلامی بھائیوں، ہمیں بھی چاہیے کہ ایسے موقع پر غصے سے بپھر جانے اور انتقام لینے کے بجائے حسن اخلاق کا مظاہرہ کریں۔ انشاءاللہ عز و جل اس کے فوائد و ثمرات جیتے جی دنیا ہی میں نظر آ جائیں گے۔ اور یہ یاد رہے کہ نیکی کی دعوت دینے والوں اور برائی سے منع کرنے والوں کے لیے تو خوش اخلاق ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ جو مبلغ جتنا زیادہ خوش اخلاق، سلام میں پہل کرنے والا، پرتپاک انداز سے مصافحہ یا معانقہ کرنے والا، خندہ پیشانی سے مسکرا کر ملنے والا، اپنی ذات کے لیے غصہ نہ کرنے والا، جو اس پر ظلم کرے اسے معاف کرنے والا، احترام مسلم کا خوگر اور مسلمانوں کی غمخواری کرنے والا ہوگا تو لوگ اتنی ہی آسانی سے اس کی طرف مائل ہوں گے اور اسے انفرادی کوشش کرنے میں دقت کا سامنا بھی نہیں کرنا پڑے گا انشاءاللہ عز و جل۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ اپنے اندر صبر و تحمل، حلم و بردباری، محبت و نرمی، عفو و درگزر، شرم و حیا، بڑوں کا ادب و احترام، چھوٹوں پر شفقت و مہربانی، تمام مسلمانوں کے لیے ایثار و ہمدردی اور خیر خواہی جیسی عمدہ صفات پیدا کریں، اور اپنے اچھے اخلاق و برتاؤ کے ذریعے رفتہ رفتہ معاشرے کی بد امنی و بے چینی کو امن و امان اور چین و سکون میں تبدیل کرنے کی کوشش جاری رکھیں۔ ہمارا کردار اس قدر اعلیٰ ہونا چاہیے کہ لوگ ہمارے اخلاق دیکھ کر دین اسلام کے قریب آئیں اور یہ سوچنے پر مجبور ہو جائیں کہ جب غلاموں کا اخلاق اتنا پیارا ہے تو پھر ان کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا اخلاق کس قدر عالی شان ہوگا۔ کر دو مالا مال آقا دولت اخلاق سے، خلق کی دولت سے یہ محروم و بد گفتار ہے۔ میرے اخلاق اچھے ہو، میرے کردار اچھا ہو، آقا میرے اخلاق اچھے ہو، میرے سب کام اچھے ہو، بنا سنت یا رسول اللہ، بنا دو مجھ کو تم پابند سنت یا رسول اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ام المؤمنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، من تقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لنفسه فی شیء قط، یعنی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کبھی کسی معاملے میں اپنی ذات کے لیے انتقام نہ لیا۔ آئیے فرامین مصطفیٰ سنتے ہیں۔
حضور سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم لوگوں کو اپنے اموال سے خوش نہیں کر سکتے، لیکن تمہاری خندہ پیشانی اور خوش اخلاقی انہیں خوش کر سکتی ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تم جہاں کہیں بھی ہو اللہ سے ڈرتے رہا کرو، گناہ سرزد ہو جائے تو نیکی کر لیا کرو، وہ نیکی اس گناہ کو مٹا دے گی، اور لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق کا برتاؤ کیا کرو۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو بھی حقیر نہ جانا کرو، چاہے وہ نیکی یہی ہو کہ تم اپنے بھائی کے ساتھ مسکراتے چہرے کے ساتھ ملو۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کل قیامت کے دن بندہ مومن کے میزان عمل میں حسن اخلاق سے زیادہ وزنی کوئی عمل نہیں ہوگا، اور بے شک فحش گوئی اور بد کلامی کو اللہ تعالی پسند نہیں فرماتا۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اکمل المؤمنین ایمانا احسنہم خلقا، یعنی ایمان میں زیادہ کامل وہ مومنین ہیں جن کے اخلاق زیادہ اچھے ہوں۔ مفسر شہید حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اس کا تجربہ بارہا ہوا ہے کہ اچھے اخلاق والے کی دنیا دوست ہوتی ہے اور برے اخلاق والے کے سب دشمن، گھر والے بھی اور باہر والے بھی۔ اچھے اخلاق والے کی گھر اور باہر والے سب تعظیم اور خدمت کرتے ہیں، برے اخلاق والا ہر جگہ سزا ہی پاتا ہے۔ تو لہٰذا اگر ہم چاہتے ہیں کہ لوگ ہم سے محبت کریں، ہماری بات توجہ سے سنیں، اور کوئی بھی ہم سے بیزار نہ ہو، تو ہمیں چاہیے کہ ہم ہر مسلمان سے خوش اخلاقی سے پیش آئیں۔ مگر بدقسمتی سے ایک تعداد ایسی بھی ہے کہ جو اس معاملے میں بھی پستی کا شکار ہے، جو کہ مالداروں یا پڑھے لکھوں کے ساتھ تو پھر بھی حسن اخلاق کا مظاہرہ کر لیتے ہیں، مگر غریبوں کے ساتھ، ان پڑھ لوگوں کے ساتھ یا کم پڑھے لکھوں کے ساتھ بد اخلاقی اور بدتمیزی کی انتہا کرتے ہیں، اور بالخصوص اپنے گھر کے افراد کے ساتھ تو اخلاقیات کا عموماً لحاظ ہی نہیں کیا جاتا، کہ بعض لوگ باہر والوں کے ساتھ تو حسن اخلاق سے پیش آتے ہیں، مگر گھر میں آتے ہی نہ جانے انہیں کیا ہو جاتا ہے کہ حسن اخلاق، عاجزی، ملنساری، یہ سب بھلا کر شیر چیتے کی طرح دھاڑتے اور روب بٹھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ حالانکہ ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کے یہ سراسر خلاف ہے، کیونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام تو بڑے چھوٹے، امیر اور غریب، حتیٰ کہ غلاموں سے بھی حسن اخلاق کا برتاؤ فرمایا کرتے تھے۔ اور افسوس افسوس اس شخص پر جو کہ چند روپوں کی خاطر تو با اخلاق بن جاتے ہیں، مگر اللہ کی رضا پانے اور ثواب کمانے نیز سنت مصطفیٰ پر عمل کرنے کے لیے اس کی کوشش نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے۔ جیسا کہ آپ غور کریں کہ جب ایک گاہک کسی دکاندار کے پاس سے صرف گزرتا ہے تو دکاندار اسے کیسے محبت بھرے انداز میں گاہک کو اپنی دکان کی طرف بلاتا ہے، اور بعض اوقات دکاندار چائے کی پیشکش کرتا ہے یا کولڈ ڈرنک وغیرہ کی پیشکش کرتا ہے، یا بعض اوقات تو چائے پلا ہی ڈالتا ہے اور کولڈ ڈرنک پلا ہی ڈالتا ہے، کیونکہ 10 روپے کی چائے اگلا پلائے گا تو ظاہر ہے کہ وہ 1000 روپے کا مال بھی تو بیچنا ہے نا۔ بہرحال
چائے کولڈ ڈرنک پلا کر دکاندار جو نا گاہک کو اپنی چیز خریدنے کے لیے بہلاتا ہے. تو اسی طرح آپ اور بھی دنیاوی اداروں کو لے لیجئے کہ کیسے اپنی پروڈکٹ بیچنے یا اپنی دل میں محبت بٹھانے کے لیے کیسے پیارے پیارے انداز سے بات کرتے ہیں. اور کئی دکاندار تو ایسے بھی ہوتے ہیں کہ گاہک اگر ان کے مزاج کے خلاف کوئی بات کر دے یا ان کی دکھائی ہوئی چیز میں یا ان کی اپنی پروڈکٹ میں اگر کوئی خامی نکال دیں، اگر کوئی عیب نکال دیں یا مرضی کے ریٹ نہ ملے، تو اس صورت میں اگر کوئی گاہک اگر وہ کچھ بھی کر دے، بدتمیزی کر دے، کچھ بھی کر دے، تو وہ دکاندار غصے میں نہیں آتے، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ اگر ہم مارکیٹ میں اگر بد اخلاق یا بازار میں اگر بد اخلاق مشہور ہو گئے تو ہمارے پاس کوئی گاہک نہیں آئے گا. کاش کہ اللہ تبارک و تعالی کی رضا کے لیے ہمارا یہ انداز ہو جائے، بلکہ اس سے بھی بہتر انداز ہو جائے. تو ہمیں جو بھی حسن اخلاق کا پیکر بننا ہے، ہمیں جو بھی اخلاق اپنانے ہیں، اچھے اخلاق، تو یہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اپنانے ہیں. اس لیے نہیں کہ لوگ ہماری عزت کریں، لوگ ہماری واہ واہ کریں تو پھر ہم کسی اور طرف نکل سکتے ہیں. ہمیں جو بھی کرنا ہے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کرنا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں حسن اخلاق کا پیکر بنائے. تو میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اخلاق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتیں پانے اور خود کو اچھے اخلاق کے ذریعے، خود کو اپنے اچھے اخلاق کے زیور سے مزین کرنے کے لیے حسن اخلاق نامی کتاب کا مطالعہ مفید رہے گا. کہ یہ کتاب حضرت سیدنا امام طبرانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی عربی تصنیف مکارم الاخلاق کا اردو ترجمہ ہے، اور یہ کتاب امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی پسندیدہ کتاب ہے. اور کئی بار امیر اہل سنت نے مدنی مذاکروں میں اس کتاب کو پڑھنے کی ترغیب دلائی ہے. تو لہٰذا اسے خود بھی پڑھیے اور دوسروں کو بھی پڑھنے کی دعوت دیجیے اور اس کی برکتیں حاصل کیجیے. آئیے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہونے والے ایک عاشقان رسول کی مدنی بہار سنتے ہیں، پھر کچھ سنتیں سنتے ہیں اور بیان کا پھر اختتام. واقعاً کے رہائشی اسلامی بھائی کا تحریری بیان کچھ اس طرح ہے کہ میں جوانی کے نشے میں بدمست تھا. لوگوں کو تنگ کرنا، مذاق مسخری کرنا، آوازیں کسنا، گھر والوں سے لڑائی جھگڑا کرنا میری عادات میں شامل تھا. اچانک ایک دن دعوت اسلامی سے وابستہ میرے بڑے بھائی نے مجھے مدنی قافلے میں سفر کی ترغیب دلائی. چنانچہ میں عاشقان رسول کے ساتھ 1 ماہ کے مدنی قافلے کا مسافر بن گیا. مدنی قافلے کی برکت سے سنتوں پر عمل اور عبادت کا ذوق نصیب ہو گیا. بالخصوص اسلامی بھائیوں کے اخلاق نے ایسا متاثر کیا کہ میرے دل میں شیخ طریقت امیر اہل سنت سے محبت کی شمع روشن ہو گئی. چنانچہ ایک رات سویا تو خواب میں امیر اہل سنت تشریف لائے اور فرمایا، بیٹا کل انشاءاللہ ملاقات ہوگی. دوسرے دن واقعی امیر اہل سنت کی ملاقات اور دست بوسی کا شرف حاصل ہوا. آپ نے دعاؤں سے نوازا. الحمدللہ عز و جل اسی دن مجھے اپنے گناہوں سے سچی توبہ نصیب ہو گئی اور میں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو گیا. خوب خودداریاں اور خوش اخلاقیاں آئیے سیکھ لیں، قافلے میں چلو. اچھی صحبت ملے، خوب برکت ملے، چل پڑو چل پڑیں قافلے میں چلو. بے عمل باعمل بن گئے خاص کر، آپ بھی دیکھ لیں قافلے میں چلو. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بااخلاق بننے کے چند طریقے سنتے ہیں اور ان پر عمل کرنے کی نیت بھی کیجیے. اخلاق سنوارنے کے لیے بارگاہ الہی عز و جل میں گڑ گڑائیے
اور اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے اشک بار آنکھوں سے برے اخلاق سے نجات کی دعا مانگیے۔ اچھے اخلاق کے فضائل اور برے اخلاق کے نقصانات پر مشتمل احادیث و روایات و واقعات اور اقوال بزرگان دین بار بار پڑھیے اور سنیے۔ برے لوگوں کی صحبت سے بچتے رہیے۔ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیے۔ دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماعات اور امیر اہل سنت کے علم و حکمت سے بھرپور مدنی مذاکروں میں پابندی وقت کے ساتھ شرکت فرمائیے۔ دعوت اسلامی سے وابستہ عاشقان رسول کے ہمراہ یک مشت 12 ماہ، ہر 12 ماہ میں 1 ماہ اور عمر بھر ہر ماہ 3 دن کے مدنی قافلے میں سفر اور روزانہ فکر مدینہ کرتے ہوئے مدنی انعامات کا رسالہ پر کیجیے۔ دعوت اسلامی کے تحت ہونے والے فیضان فرض علوم کورس، کردار ساز کورس یعنی 12 دن کا اصلاح عمل کورس کیجیے۔ تو عطا حلم کی بھیک کر دے، میرے اخلاق بھی ٹھیک کر دے، تجھ کو فاروق کا واسطہ ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے۔ میٹھے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، بیان اختتام کی طرف لاتے ہوئے سنت کی فضیلت اور چند سنتیں اور آداب بیان کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں کہ شہنشاہ نبوت مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان جنت نشان ہے، جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ ان کی سنت کا جو آئینہ دار ہے بس وہی تو جہاں میں سمجھدار ہے۔ آئیے امیر علیہ سنت کے رسالے 163 مدنی پھول سے امامہ باندھنے کی چند سنتیں اور آداب سنتے ہیں، جس میں سے پہلے جو 2 فرامین ہیں وہ پہلے 2 فرامین مصطفیٰ ہیں۔ جماعت اور امامے کے ساتھ نماز 10,000 نیکیوں کے برابر ہے۔ امامے کے ساتھ ایک جمعہ بغیر امامے کے 70 جمعہ کے برابر ہے۔ یہ تو 2 ہو گئے فرامین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ امامہ قبلہ رو کھڑے کھڑے باندھیے۔ امامے میں سنت یہ ہے کہ 2.5 گز سے کم نہ ہو، نہ 6 گز سے زیادہ، اور اس کی بندش گنبد نما ہو۔ رومال اگر بڑا ہو کہ اتنے پیچ آ سکیں جو سر کو چھپا لیں تو وہ امامہ ہی ہو گیا، اور چھوٹا رومال جس سے صرف 2-1 پیچ آ سکیں لپیٹنا مکروہ ہے۔ امامے کو جب از سر نو باندھنا ہو تو جس طرح لپیٹا ہے اسی طرح کھولے اور فوراً زمین پر نہ پھینکے۔ اگر ضرورتاً اتارا اور دوبارہ باندھنے کی نیت ہوئی تو 1-1 پیچ کھولنے پر 1-1 گناہ مٹایا جائے گا۔ امامے کے 6 طبی فوائد۔ ننگے سر رہنے والوں کے بالوں پر سردی، گرمی اور دھوپ وغیرہ براہ راست اثر ہوتی ہے۔ اس سے نہ صرف بال بلکہ دماغ اور چہرہ بھی متاثر ہوتا ہے اور صحت کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ لہذا اتباع سنت کی نیت سے امام شریف باندھنے میں دونوں جہاں میں عافیت ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، توبوا الی اللہ، صلو علی الحبیب۔ آئیے ہفتہ وار سنتوں پر اجتماع میں جو درود پاک پڑھے جاتے ہیں وہ پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الامی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ بزرگوں نے فرمایا کہ جو شخص ہر شب جمعہ یعنی جمعہ اور جمعرات کے درمیانی رات اس درود شریف کو پابندی سے کم از کم 1 مرتبہ پڑھے گا، موت کے وقت سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کرے گا، اور قبر میں داخل ہوتے وقت بھی
یہاں تک کہ وہ دیکھے گا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس سے قبر میں اپنے رحمت بھرے ہاتھوں سے اتار رہے ہیں. آپ بھی پڑھ لیجئے. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الأمی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ وعلى آلہ وصحبہ وسلم. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلى آلہ وسلم. حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص یہ درود پاک پڑھے اگر کھڑا تھا تو بیٹھنے سے پہلے اور بیٹھا تھا تو کھڑے ہونے سے پہلے اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلى آلہ وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاة دائمة بدوام ملک اللہ. حضرت احمد صابی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بعض بزرگوں سے نقل کرتے ہیں اس درود شریف کو ایک بار پڑھنے سے 6 لاکھ درود شریف پڑھنے کا ثواب حاصل ہوتا ہے. اللہم صلی علی سیدنا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاة دائمة بدوام ملک اللہ. اللہم صلی علی محمد کما تحب وترضى لہ. ایک دن ایک شخص آیا تو حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اسے اپنے اور صدیق اکبر کے درمیان بٹھا لیا رضی اللہ تعالی عنہ. اس سے صحابہ کرام علیہم الرضوان کو تعجب ہوا کہ یہ کون ذی مرتبہ ہے. جب وہ شخص چلا گیا تو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے غیب کی خبر دیتے ہوئے فرمایا یہ جب مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو یوں پڑھتا ہے. آپ بھی پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی محمد کما تحب وترضى لہ. جزا اللہ عنا محمدا ما هو اہلہ. حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کو پڑھنے والے کے لیے 70 فرشتے 1000 دن تک نیکیاں لکھتے ہیں. جزا اللہ عنا محمدا ما هو اہلہ. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جس نے یہ دعا 3 مرتبہ پڑھی تو گویا اس نے شب قدر حاصل کر لی. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم.
لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم صلو علی الحبیب صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ الحمدللہ آج شب جمعہ ہے اور خوش نصیب عاشقان رسول نے الحمدللہ آج ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کی، سعادت حاصل کی۔ اللہ رب العالمین ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اس پر اللہ رب العالمین کا شکر بھی ادا کریں کہ اللہ رب العالمین نے ہم سب کو آج ہفتہ وار اجتماع میں شریک ہونے کی یہ سعادت عطا فرمائی۔ اور ان میں بھی خوش نصیب عاشقان رسول وہ ہیں کہ جنہوں نے الحمدللہ مغرب کی جماعت عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں ادا کی، اور باقی عاشقان رسول بھی یہ نیت کر لیجیے کہ ہر ہفتہ وار اجتماع میں ہم کوشش کر کے جتنا ہو سکے کوشش کریں۔ مرشد کی بھی یہی تمنا ہے، یہی خواہش ہے، اور کہ ہم ہر ہفتہ وار اجتماع کے اندر مغرب کی جماعت جہاں پر ہمارا ہفتہ وار اجتماع ہوتا ہے وہاں پر مغرب کی جماعت کے ساتھ نماز ادا کریں۔ نیت کر لیجئے کہ انشاءاللہ عز و جل ہم اپنی بھرپور کوشش کر کے ہر ہفتہ وار اجتماع کے اندر مغرب کی نماز عالمی مدنی مرکز یا جہاں پر ہمارا اجتماع کے اندر شرکت ہماری ہوگی ہم وہاں پر مغرب کی نماز با جماعت ادا کریں گے۔ آنے والے ہفتے کو یعنی 25 فروری بعد نماز عشاء تقریباً 8:45 بجے انشاءاللہ عز و جل ہفتہ وار مدنی مذاکرے کا آغاز تلاوت قرآن پاک اور نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے ہوگا، اور انشاءاللہ عز و جل وقت مناسب پر شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ عاشقان رسول کے سوالات کے جوابات عطا فرمائیں گے۔ تمام اسلامی بھائی اس میں بھی نیت کر لیجئے کہ انشاءاللہ عز و جل ہم جو خصوصاً بالخصوص اسلامی بھائی جو باب المدینہ کراچی کے رہنے والے ہیں ان سے مدنی التجا ہے کہ کوشش فرما لیں کہ ہمارا یہ ہفتہ وار مدنی مذاکرہ ہوتا ہے، اس کے اندر ہم اول تا آخر مدنی مذاکرے میں شرکت کرنے کی نیت کریں۔ کون کون اسلام بھی نیت کرتے ہیں کہ انشاءاللہ عز و جل ہم کوشش کریں گے کہ ہفتہ وار جو مدنی مذاکرہ ہوتا ہے اس کے اندر بھی اول تا آخر شرکت کریں گے۔ اس کے علاوہ جو عاشقان رسول ہیں وہ اپنے گھروں کے اندر اور مدنی چینل پر جو عاشقان رسول موجود ہیں وہ تمام عاشقان رسول اپنے ڈویژن، اپنے علاقے اور شخصیات کے گھروں میں ہونے والے اجتماعی مدنی مذاکرے میں خود بھی اور دوسرے اسلامی بھائیوں کو بھی دعوت دے کر شریک کروانے کی نیت کر لیجئے۔ اور اس ہفتے کو انشاءاللہ عز و جل بذریعہ اوبی وین جو خصوصی اجتماع میں شرکت ہوگی وہ کرمپور ضلع وہاڑی پاک سلیمانی کابینہ اور گڑی حسن ٹھل باب الاسلام سندھ پاک سرہندی کابینہ ان کی شرکت ہوگی۔ مکتبۃ المدینہ کے رسائل ان کے اعلانات بھی سماعت فرما لیں۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا بہت ہی پیارا رسالہ سیلفی کے 30 عبرتناک واقعات یہ مکتبۃ المدینہ نے شائع کیا ہے، اور یہ الحمدللہ مکتبۃ المدینہ پر یہ طلب کیا جا سکتا ہے۔ اس کے اندر کیا ہے یہ سنیے۔ سانپ کے ساتھ سیلفی مہنگی پڑی، سیلفی بنانے والا سفید شیر کا نوالا بن گیا، کھلونا پستول کے ساتھ سیلفی موت کا سبب بنی، پل سے لٹک کر سیلفی بنانے والے کا انجام، سیلفی کے شوق نے سمندر میں بہا دیا، آپریشن کے دوران سیلفی لینے والے ڈاکٹرز، ماں باپ اور بیٹی پانی میں بہہ گئے، عورت ٹرین سے نیچے گر گئی، ننھی ڈولفن اپنی جان سے گئی، صحت کو نقصان پہنچانے والا شوق۔ اور اس کے علاوہ مزید مفید ترین معلومات حاصل کرنے کے لیے امیر اہل سنت کا یہ نیا رسالہ سیلفی کے 30 عبرتناک واقعات خود بھی مطالعہ کیجئے، اور اپنے مرحومین کے ایصال ثواب کی نیت سے گھر گھر، دکان دکان، اسکول، کالج، یونیورسٹیز، دفاتر وغیرہ میں یہ رسالہ تقسیم کرنے کی بھی نیت کر لیجئے۔ اس رسالے کی قیمت جو سائز ہے، بڑا سائز
اس کی قیمت ہے 10 روپے، اور یہ رسالہ الحمدللہ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر بھی موجود ہے، وہاں سے بھی آپ ڈاؤن لوڈ اور پرنٹ آؤٹ اس کو کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ رسالہ حقوق العباد کیسے معاف ہوں، اس رسالے میں آپ پڑھ سکیں گے حقوق العباد یعنی بندوں کے حقوق کی تعریف۔ روز قیامت ہر شخص کو اہل حقوق کا حق ادا کرنا ہوگا۔ مفلس کون؟ قیامت کے روز ماں باپ بھی اپنی اولاد کو حقوق معاف نہیں کریں گے۔ فضائل اہل بدر وغیرہ، اس رسالے کی قیمت 16 روپے ہدیہ۔ والدین، اس کے علاوہ جو رسالہ ہے والدین، زوجین اور اساتذہ کے حقوق، اس رسالے کے مطالعے سے آپ جان سکیں گے باپ کی توہین کرنے والے کا شرعی حکم، ماں باپ میں سے زیادہ حق کس کا ہے، بلا وجہ شرعی کسی مسلمان کو تکلیف دینے کا انجام، اور علم دین کی توہین کرنا کیسا۔ اس کی قیمت 50 روپے۔ تو نیت کر لیجیے کہ انشاءاللہ عز و جل ہم یہ رسائل بھی ضرور حاصل کریں گے۔ آج ہفتہ وار مدنی حلقوں میں جو جدول ہے دعاؤں اور سنتوں کے آداب کا، انشاءاللہ عز و جل کھانے کی 25 سنتیں فیضان سنت صفحہ 302 سے یہ بیان کی جائیں گی، اور دعا میں تعزیت کرتے وقت کی دعا مدنی پنصورہ صفحہ 223 سے یہ دعا بھی یاد کروائی جائے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، دعوت اسلامی الحمدللہ تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک ہے، اور کم و بیش 103 شعبہ جات میں نیکی کی دعوت کو عام کرنے میں مصروف ہے۔ انہی شعبہ جات میں سے 2 نہایت اہم ترین شعبے جامعۃ المدینہ اور مدرسۃ المدینہ ہیں۔ جامعۃ المدینہ کے ذریعے اب تک ہزاروں علماء کرام تیار ہوئے، اور اپنی علمی مہارت کو مختلف شعبہ جات میں پیش کر کے دین اسلام کی سربلندی میں اپنا حصہ شامل کیے ہوئے، اور اسی طرح مدرسۃ المدینہ الحمدللہ تقریباً 69,100 مدنی منوں اور مدنی منیوں نے حفظ قرآن، اور تقریباً 1,95,242 مدنی منوں اور مدنی منیوں نے ناظرہ قرآن پاک مکمل حاصل کر لیا ہے۔ اور ہر سال ماہ رمضان میں نماز تراویح میں ہزاروں حفاظ کرام مصلی سننے سنانے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ تو ان دونوں شعبوں کے مدنی عملے کے اخراجات کو خود کفیل کرنے کے لیے آئیے ہم بھی نیکی کے عظیم کام میں اپنا حصہ شامل کریں کہ صدقے کے فضائل پر حدیث پاک سنیے، صدقہ برائی کے 70 دروازے بند کرتا ہے۔ ایک اور فرمان ہے کہ ہر شخص بروز قیامت اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا، یہاں تک کہ لوگوں کے درمیان فیصلہ فرما دیا جائے گا۔ ایک اور فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بے شک صدقہ کرنے والوں کو صدقہ قبر کی گرمی سے بچاتا ہے، اور بلا شبہ مسلمان قیامت کے دن اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا۔ ایک اور فرمان، بے شک صدقہ رب کے غضب کو بجھاتا اور بری موت کو دفع کرتا ہے، بے شک مسلمان کا صدقہ عمر بڑھاتا اور بری موت کو روکتا ہے، اور اللہ عز و جل اس کی برکت سے صدقہ دینے والے سے تکبر و تفاخر یعنی بڑائی اور فخر کرنے کی بری عادت دور کر دیتا ہے۔ تو انشاءاللہ عز و جل 5 مارچ 2017 بروز اتوار پاکستانی وقت کے مطابق دوپہر 2 بجے مدنی چینل پر براہ راست ٹیلی تھون یعنی مدنی عطیات مہم کا سلسلہ ہوگا، جس میں بالخصوص دعوت اسلامی کے ان 2 شعبہ جات جامعۃ المدینہ مدرسۃ المدینہ کے اخراجات کو خود کفیل کرنے کے لیے خوش نصیب عاشقان رسول مالی تعاون میں اپنا حصہ شامل کریں گے۔ تو اس ہدف کو بآسانی پورا کرنے اور سب کی سہولت کے لیے ہدف کو یونٹ میں تقسیم کیا گیا، اور فی یونٹ 10,000 روپے کا ہوگا۔ تو یہ اگر دعوت اسلامی سے وابستہ اسلامی بھائی مدنی چینل کے ناظرین اس کو ایک ہدف بنا لیں، اور جو ہمارے تعلقات ہیں رابطے ہیں اب سے ہی ذہن بنا لیں، میں بھی ذہن بناؤں، آپ بھی دیکھیں کہ ہو سکتا ہے کہ اس مدرسۃ المدینہ کا فیضان میرے گھر میں بھی ہو، میرے مدنی منوں نے بھی اسی مدرسۃ المدینہ سے قرآن پڑھا ہو، میری مدنی منیوں نے ہو سکتا ہے اسی سے اپنا قرآن درست کیا ہو۔ تو جب اس مدرسۃ المدینہ کی برکتیں مجھے ملیں تو کیوں نہ اس مدرسۃ المدینہ کو اور مضبوط کیا جائے، جامعۃ المدینہ کو اور مضبوط کیا جائے۔ تو ٹیلی تھون کے اس مدنی عطیات مہم میں اس عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں موجود عاشقان رسول نیت کریں
کہ نہ صرف ذاتی طور پر خود بلکہ اپنے جو تعلقات ہیں ان سے بھی انشاءاللہ ٹیلی تھون مدنی عطیات مہم کے لیے یونٹ جمع کریں گے. بھرپور نیت بھی کریں اور آج سے ہی اس کام کو شروع کر دیں. اس کے لیے ذمہ داران رسید بکیں جو ہے اپنی مجلس مالیات سے حاصل کریں. الحمدللہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں ہفتہ وار اجتماع ہے اور اس اجتماع کے فوراً بعد انشاءاللہ ہماری مجلس مدنی قافلہ کہ جنہوں نے جو ذیلی حلقہ ذمہ دار، علاقہ ذمہ دار، ڈویژن کابینہ ذمہ داران اور اسی کے ساتھ ہمارے مدنی تربیتی کورس، مدنی انعامات و مدنی قافلہ کورس، 12 ماہ کیے ہوئے اسلامی بھائی، مدنی دورے کی مجلس، ان سب کا ایک تربیتی اجتماع انشاءاللہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں ہوگا اور اس میں انشاءاللہ نگران شورا تربیت فرمائیں گے. اور یہ براہ راست مدنی چینل پر نہیں ہوگا، ویڈیو لنک کے ذریعے ملک بھر میں انشاءاللہ ہماری مجلس مدنی قافلہ اس کے اسلام میں جمع ہوں گے. میں عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں موجود عاشقان رسول کو دعوت دیتا ہوں، ضرور آپ بھی شرکت فرمائیں. دیکھیں کہ اس مجلس کے ذریعے باپا فرماتے ہیں کہ مدنی قافلہ یہ دعوت اسلامی کی ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے. تو اس مجلس کے تحت انشاءاللہ ہم بھی اس اجتماع میں شرکت کریں اور نگران شورا کی تربیت کے مدنی پھول حاصل کریں. اللہ تعالیٰ دعوت اسلامی کو دن 25ویں رات 26ویں ترقیہ نصیب فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تمام عاشقان رسول گنبد خضرا کا تصور جماتے ہوئے 11 بار درود پاک پڑھ لیجیے. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نور اللہ، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نور اللہ، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ، نور محمد صلی اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.
إلا الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم اذكروا الله 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 رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم الله 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 صلى الله تعالى عليه وآله وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله
الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا الله يا رحمن يا رحيم جزا الله عنا سيدنا ومولانا محمدا ما هو أهله. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. یا رب المصطفیٰ یا رب الانبیاء یا رب الصحابہ یا رب التابعین یا رب الاولیاء. اے ہم ذلیلوں کے سروں پر عزت کا تاج رکھنے والے مولا، اے گناہگاروں کے گناہوں کو معاف کرنے والے مالک، اے بیماروں کو شفا دینے والے، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور کرنے والے، اے اللہ ہم نے اپنے گناہوں سے لتھڑے گندے گندے کالے کالے ہاتھ تیری بارگاہ میں دراز کر لیے. مالک آج دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماع میں حاضر ہیں. اے اللہ تیری بارگاہ میں عرض ہے کہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہماری خطاؤں کو معاف کر دے. تجھے واسطہ سارے نبیوں کا مولا، تجھے واسطہ سارے ولیوں کا مولا، میری بخش دے ہر خطا یا الہی، میری بخش دے ہر خطا یا الہی، اور گناہوں سے مجھ کو بچا یا الہی. مجھے نیک خصلت بنا یا الہی، بنا دے مجھے نیک نیکوں کا صدقہ، گناہوں سے ہر دم بچا یا الہی. یا اللہ گناہوں کا بازار گرم ہوتا چلا جا رہا ہے کہ سلسلہ آہ گناہوں کا بڑھا جاتا ہے، نت نیا جرم ہر ایک آن ہوا جاتا ہے، قلب پتھر سے بھی سختی میں بڑھا جاتا ہے، خول پر خول سیاہی کا چڑھا جاتا ہے. اور لاؤں وہ اشک کہاں سے جو سیاہی دھوئیں، گندگی میں میرا دل حد سے بڑھا جاتا ہے. مولا زندگی کی شام ڈھلتی جا رہی ہے، موت کے سائے گہرے ہوتے چلے جا رہے ہیں. روزانہ ہونے والی اموات، میسیجز، خبریں بھی ہمیں ڈراتی نہیں ہیں. ہم نیکیوں کی طرف مائل نہیں ہو رہے. مولا اپنی موت کو یکسر بھولے بیٹھے ہیں. یقیناً ہم مرنے والے ہیں، اندھیری قبر میں ہمیں اترنا پڑ جائے گا، اپنی کرنی کا پھل بھگتنا ہوگا، سب جانتے ہیں. مولا
مگر گناہوں سے باز نہیں آتے۔ اے اللہ دعوت اسلامی کے اس ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماع میں ہم حاضر ہیں، ان میں تیرے نیک بندے بھی موجود ہیں۔ مولا ان نیک بندوں کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کا واسطہ، ان کی آمین کا واسطہ، ان کی برکتوں کا واسطہ، اے اللہ گناہوں سے ہمیں شفا عطا فرما، گناہوں کے امراض سے ہمیں شفا عطا فرما۔ مولا ہمیں گناہوں سے ہماری جان چھوٹ جائے، ہماری جان چھوٹ جائے، ہم نیک بن جائیں، ہم نمازی بن جائیں، ہم سچ بولنے والے بن جائیں، حیا سے اپنی آنکھیں نیچی رکھنے والے بن جائیں۔ اے اللہ ہمیں جھوٹ سے نفرت ہو جائے، گالی گلوچ سے نفرت ہو جائے، غیبت سے نفرت ہو جائے، چغل خوری سے نفرت ہو جائے، وعدہ خلافی سے ہمیں نفرت ہو جائے، بس ہم تیری پسند کے بندے بن جائیں، جیسے تیرے محبوب چاہتے ہیں ہم ایسے مسلمان بن جائیں۔ مولا ہمیں نیک بنا، پرہیزگار بنا، ہمیں سچا عاشق رسول بنا، سنتوں کا پیکر بنا، دعوت اسلامی کا مخلص مبلغ بنا، نیکی کی دعوت کی دھومیں مچانے والا بنا، گناہوں سے بچنے والا بنا، دوسروں کو بچانے والا بنا۔ اے اللہ دعوت اسلامی کے جملہ مدنی کاموں میں ہمارا دل لگا دے، صدائے مدینہ کی بہاریں لوٹنے والا بنا دے، درس فیضان سنت دینے سننے کی سعادت دے دے، مدرسۃ المدینہ بالغان میں پڑھنا پڑھانا نصیب کر دے، ہفتہ وار اجتماع میں اول تا آخر شریک رہنے کی توفیق دے دے۔ اے اللہ مدنی قافلوں کا ہمیں مسافر بنا دے، مدنی انعامات کا ہمیں عامل بنا دے۔ یا اللہ عالم اسلام پر رحم و کرم نازل فرما، مسلمانوں کی حفاظت فرما، ان کی جانوں کی حفاظت فرما، ان کے مالوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ آفتوں مصیبتوں دہشت گردیوں سے ہمیں بچا۔ یا اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور کر دے، تنگ دستیاں دور کر دے، قرض داریاں دور کر دے، بے روزگاریاں دور کر دے، گھریلو ناچاکیاں دور ہو جائیں، آپس میں محبتیں عطا ہو جائیں۔ اے اللہ ہمارے گھروں کو گہوارہ سنت بنا دے، آپس میں محبتیں دے دے، بڑوں کا ادب نصیب کر دے، چھوٹوں پر شفقت کی توفیق دے دے۔ اے اللہ بے اولادوں کو اولاد عطا کر دے، رشتوں کی رکاوٹیں دور ہو جائیں، جادو ٹونے کے اثرات دور ہو جائیں۔ اے اللہ بے جا مقدمات ختم ہو جائیں، بے گناہ جو جیلوں میں قید ہیں اے اللہ رہائی پا جائیں، اے مولا جو بچھڑے ہیں وہ مل جائیں۔ اے اللہ ہمیں ایک اور نیک بنا دے، تمام مسلمانوں پر رحمت کی نظر فرما دے، ہماری مشکلات آسان کر دے۔ اے اللہ دعوت اسلامی کے ہفتہ اجتماع میں جو حاضر ہیں، مدنی چینل کے ناظر ہیں، اے اللہ ان کے دلوں میں جو جو مرادیں ہیں تمنائیں ہیں، سب کی جائز مرادوں پر رحمت کی نظر فرما، سب پر رحمت کی نظر فرما۔ مولا ہمیں بار بار پیارا پیارا کعبہ دکھا، بار بار میٹھا میٹھا مدینہ دکھا۔ اے اللہ امیر اہل سنت کو دراز عمر بخیر عطا فرما۔ اے اللہ امیر اہل سنت ان کی آل اولاد، ان کے تمام متعلقین محبین سب کی حفاظت فرما، تمام عالم اسلام پر رحمت کی نظر فرما، مسلمانوں کی جان مال عزت آبرو ایمان کی حفاظت فرما، ہمارے وطن عزیز کو سلامتی دے، ہمارے شہر کو سلامتی دے۔ اے اللہ سب کو دہشت گردیوں سے محفوظ فرما۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، جس سہانی گھڑی چمک
کا طیبہ کا چاند جی سبحانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام مجلس کے اختتام کی دعا پڑھنے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی النبی الأمی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاة وسلام علیک یا رسول اللہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ